نبی کو نبی کسے دیکھتا ہے؟ خدا کو دیکھتا ہے۔ ایک غیر مقلد مولوی کہنے لگا جی میں نہیں مانتا حضور نے خدا کو دیکھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ اس کی عقل دیکھو، عقل ماری گئی۔ مجھے دلیل دینے لگا، کہتا ہے اس لیے کہ یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے۔ یہ جو تم نے کہا حضور نے خدا کو دیکھا یہ تو قرآن کے خلاف ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ اس آیت کے خلاف ہے، کہتا ہے قرآن کریم میں نہیں ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار۔ کسی آنکھ نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا ساری آنکھ کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ نے ساری آنکھوں کی نفی کر دی ہے تو حضور نے کیسے دیکھا؟ میں نے کہا تو نے ابھی مان جانا ہے۔ مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے پھر جنت میں جگہ دے۔ کہتے جی آمین۔ میں نے کہا جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتا جی کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے حدیث میں لکھا ہے کہ جنتی خدا کا دیدار کرے گا۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ کہتے تم کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کہتے دیدار نہیں کریں گے تو تو جنت میں جا کے کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں آیت کا معنی اور ہے، حدیث کا معنی اور ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جا کے دیدار کریں گے۔ میں نے کہا ہم بھی نے کب کہا حضور نے زمین پہ دیدار کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا، ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا۔ تو زمین پہ رہ کے جنت پہ رہ کے دیدار کرے، آیت کے خلاف نہیں ہے۔ حضور عرش پہ جا کے کرے تو پھر آیت کے خلاف کیسے ہے؟ غیر مقلد کہنے لگا اچھا عرش پہ جا کے کیا۔ میں نے کہا جی اب پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر تو میرا ایک اور عقیدہ نکلا ہے۔ میں نے کہا تیرا عقیدہ نہ نکلا ہے نہ تیرا عقیدہ بننا ہے۔ کہتے ہیں میرا عقیدہ اور بھی تمہاری دلیل سے ثابت ہوا۔ میں نے کہا کیا عقیدہ؟ توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ تو میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میری دلیل ہے اللہ نے معراج کی رات پیغمبر کو عرش پہ بلایا تھا۔ اگر نبی خدا عرش پہ نہ ہوتا تو نبی کو عرش پہ کیوں بلاتے؟ حضور کو عرش پہ بلانے اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے۔ جب کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پہ رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب خدا نے بات کرنی تھی تو موسیٰ کلیم کو کوہ طور پہ بلایا، جب خدا کوہ طور پہ نہیں تھا تو وہاں کیوں بلایا تھا؟ میں نے کہا تیسرا کوئی بندہ کہہ دے گا اللہ تو جامع عبداللہ بن مسعود مقصد یہ خانپور کی مسجد میں رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جب بات کرنی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں جاتا ہوں۔ اگر خدا مسجد میں نہیں تھا تو میں نے بات کس سے کی ہے؟ تو جواب کیا دے گا؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا تیرا جواب تو ختم ہو گیا، پھر میں یوں کہوں گا خدا رہتا تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے خدا اسی کے مناسب جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر بندہ مجھ پر تو جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی ہے؟ بد دماغ اپنی دلیل پیش نہ کر، یہ تو دیوبند کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کے بارے میں خدا نے نبی کی فضیلت کو بیان کیا۔